اچانک سے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ مارچ پہ نکلیں گے؟ یہ ویسے اس دن سے شروع ہوا جس سے 1-2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ایک جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی بات کی انہوں نے. میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں. فار رائٹ ونگ ٹی ایل پی بس اڈاں دے بگڑے ہوئے سدھے نہیں ہوندے. اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پورا ایک بزنس ماڈل. پیسے 1000 روپیہ تو چاہیے ہوتا ہے. ہزار ویسے مہنگائی ہو گئی ہے, 5,000. ٹی ایل پی کو بھی تو سمجھو نا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ 3 گولیاں لگ گئی ہیں, حالت خطرناک ہے. کئیوں نے تو کہہ دیا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں یہ دونوں بھائی. کتنے ہے سانو بھی تو دکھاؤ, مطلب کوئی شرم حیا نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان میں جا کے فٹ بال کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ دکھائی دے رہی ہے, دکھائی دی, اس سپورٹ کا ایک بڑا ووٹ بینک یا اس سپورٹ کا ایک بڑا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. لوگوں نے کانفرنس ان کو دلایا تھا. اس وقت وہ تو جیلوں میں نہیں ہیں, جیلوں میں تو عام کارکن ہے ان کا لیڈر ہے عمران خان. ان کے تو کورٹ مارشل ہو رہے ہیں. وہ تو ان کا تو وہ حساب ہوا ہے کہ وہ جتھے لاش ویکھ دے نے وہ کلیم کرن ٹر پیندے نے. جی افشاں, تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے اگینسٹ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے. بالکل, اور یہ کریک ڈاؤن میرا خیال ہے کہ جس ویلے تماشا لگیا ہوا سی شادرہ پل تے ادوں ہی شروع ہو جانا چاہیے سی. اچھا, یعنی اب یہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم تک یہ تمام ڈیٹیلز یا تو مین سٹریم میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے. ڈیجیٹل میڈیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے. تو جو مین سٹریم میڈیا ہے وہاں سے ہی اینکرز تو اب پٹ پٹاخہ ڈال رہے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ نہیں مل رہی ہے اور ان کے بھی حقوق ہیں اور ان کو بھی ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے, دوسری سائڈ کا بھی موقف سامنے آنا چاہیے. نشر ہو رہے ہیں. آپ غصے میں آ کے یہ بھی کہہ دیں گے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس پہ برا منایا. انہوں نے دیکھیں, میں کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے ایک ایسی گروپ کے لیے, ایک ایسے آؤٹ فٹ کے لیے جو اب آئی تھنک بینڈ آؤٹ فٹ ہونے جا رہا ہے, تو ان کے لیے ٹرم کیا استعمال کی ہے, رائٹ ونگ, فار رائٹ ونگ ٹی ایل پی. سوری, پی ٹی آئی منہ سے نکلنے لگا تھا. بہرحال میں واپس اس بات پہ آتی ہوں کہ فار رائٹ ونگ ٹی ایل پی بس ایک ایسا گروہ, ایک ایسا جتھا جو پوری ریاست کو یرغمال بناتا ہے, جو لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے, اشتعال انگیزی کرتا ہے, مذہب کے نام پر لوگوں پر بلاسفیمی کے فتوے لگاتا ہے. ان کی بھائی ہم نے سرگودا میں دیکھا نذیر مسیح کے ساتھ کیا کیا, ہم نے شمع شہزاد کے کیس میں دیکھا, ہم نے مشال خان کا کیس نہیں ہم بھول سکتے ہیں. بھائی یہ تو ایک سوچ ہے. اور پنجاب میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ایک رائز آیا ہے ان واقعات میں. جو ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ, اس کے بیچ میں یہ کہنا کہ ٹی ایل پی کو بھی تو سمجھو نا. دیکھیں اچھا, دیکھیں اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات, جو اس آپریشن کو ریاست کے جو طاقت کا استعمال ہے اس کے اوپر 2 کوسچن مارکس ہیں. بس مجھے صرف ان کا جواب چاہیے. میرا خیال ہے کہ میں مین سٹریم میڈیا, کیونکہ اس کا تو کام ہی پاکستان میں ایک نیریٹو بلڈنگ ہے اس طرح کی کہ جو حکومت میں ہوتا ہے, جو طاقت میں ہوتا ہے, ہم نے دیکھا فیض آباد دھرنے کو کس طرح سے ٹیلی وائز کیا جا رہا تھا. اور اب جو ہے وہی اینکرز جو ہیں وہ اچانک سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بہت خطرناک گروپ تھا, اس کو تو ارے ایسے کیسے. فیض آباد سے مجھے یاد آیا جسٹس شوکت صدیقی کا ایک فیصلہ آیا, ٹھیک ہے, اس فیصلے پر جو سہولت کاریاں ہوئیں ان کے خلاف اس میں میڈیا کا ایک بڑا حصہ شامل تھا. سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا, پھر مبارک ثانی کیس جب سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, اسی مین سٹریم میڈیا کے بڑے چینلز کی رپورٹرز, وہ فیمیل ہوں یا میل رپورٹرز جو ہیں, انہوں نے کیا کیمپین نہیں چلائی ہے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. مطلب کہ ایک پورا یہ بھی ایک جتھا بازی ہے جو یہ کرتے رہے ہیں. اس سے بھی اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤں تو ہماری پارلیمنٹ میں کس طرح سے ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ وہ ختم نبوت شک ختم کر دی ہے اور یہ ہو گیا, اور وہ فیض آباد دھرنا جس طرح سے ہوا, اور ہمارے وزیر کو اس وقت اوور نائٹ
عمرہ کے لیے وہاں سے جا کر تصاویر پبلک کرنی پڑی, ثبوت دینا پڑا اپنے راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کا. تو یہ تو پوری کی پوری ریاست ہائی جیکڈ رہی ہے. یہ صرف ایک پریشر گروپ نہیں ہے, پریشر گروپ تو پی ٹی آئی جیسے ہوتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ایک اور ٹاپک ہے, میرے 2 سوال مجھے نہیں بھولیں گے, آپ جو مرضی بات کریں. اچھا پوچھئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ دکھائی دے رہی ہے, دکھائی دی, اس سپورٹ کا ایک بڑا ووٹ بینک یا اس سپورٹ کا ایک بڑا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وہ تو ان کا تو وہ حساب ہوا ہے کہ وہ جتھے لاش ویکھ دینے وہ کلیم کرن ٹور پیندے نے. نہیں, یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں, ایسے مت کریں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے یا ان کے سپورٹرز کا موقف یہ ہے کہ یہ الیکشن انہوں نے جیتا تھا. اس میں الیکشنز کہاں سے آگے بھئی, اگر وہ پاور میں ہوتے تو عمران خان صاحب نے بھی تو کیا تھا. کیا کیا تھا؟ ٹی ایل پی کے کیا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے اسی طریقے سے یہ کہا تھا اس وقت سب یہ کہہ رہے تھے, اس وقت سب کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب انہوں نے وہ دھرنا دیا تھا, اب 2021 کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کی اس وقت کی 2-3 ٹویٹس اور ان کا ایک, انہوں نے قوم سے خطاب بھی فرمایا تھا کہ یہ جتھا اور یہ اور وہ. اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو ان الیکشنز میں یہ ان کے سانجھے دار تھے, اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں لگتا. کاشف صاحب 2007 ایسے مت کریں. فیض آباد دھرنے میں شاہ محمود قریشی تو وہاں جا کر بیٹھ رہے تھے, اور فیض آباد دھرنے کا ہی فیض تھا کہ شیخ رشید کے جو الیکشن کے پوسٹرز تھے, انتخابی پوسٹرز جو ہوتے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ایک مطلب ایک لقب دیا. عامر لیاقت حسین جو فوت ہو گئے ہیں, ان کے آپ انتخابی پوسٹرز دیکھیں. عمران خان, اچھا یہ تو پھر میں فیض آباد دھرنے کی بات کر رہی ہوں, میں اس سے بھی پیچھے چلے جاتی ہوں. جس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کو انہوں نے تاحیات نااہل کیا تو ان کے حلقے سے لاہور میں بیگم کلثوم نواز الیکشن کے لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا, اور وہ مہم چلا رہی تھی مریم نواز شریف ضمنی انتخاب کے لیے. یاسمین راشد کے پوسٹرز اس وقت کے ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ تو اس وقت بھی مذہب کارڈ کھیل رہی تھی اپنے ان پوسٹرز کے اوپر. آپ جو بھی تاریخ میرے سامنے لے کر آ جائے, میں وہ 2 سوال نہیں بھولوں گا, وہ 2 کنسرنز میں ان کا. اچھا, اور اگر عمران خان نے تب بین کیا تھا اور عمران خان کا ایک موقف تھا, تو اب ان کا سوشل میڈیا سیل کیوں پٹ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے, یہ ظلم ہو گیا ہے, بہت ظلم ہو گیا ہے. یہی بات ہے سمجھنے والی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں, ان کو جہاں پر بھی کہیں یہ سینس ملتی ہے کہ شاید وہ جو ایک بچا کچھا کوئی گروپ ہے, دیکھیں یہ اتفاق سے تو نہیں ہوا, اچانک سے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ مارچ پہ نکلیں گے. یہ ویسے اس دن سے شروع ہوا جس سے 1-2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ایک جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی بات کی انہوں نے, کچھ سختی سی آ گئی. مجھے طاہر القادری کا پہلا دھرنا یاد آ گیا, اس وقت کے جو تماشے لگے ہوئے تھے, پھر 2014 کے دھرنے کے تماشے, راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے زمانے کے, پھر وہ فیض آباد اب تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے اور وہ سامنے سے دکھائی دیتا ہے. اچھا, اب آپ یعنی یہ بات مان رہی ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا سپورٹر گروپ ہے وہ بہت ویک ہے, اس وقت جو حکومت کا جو سپورٹر گروپ ہے اس کی ابھی یہی ہیں, ابھی آپ یہ نہیں سپورٹر گروپ یا نا گروپ, اسٹیبلشمنٹ, میرا تو پسندیدہ جنرل, اور اگر آپ کہیں تو کمان کاشف. دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اگر کر لیا ہے کہ ہاں جی ہن ریٹ آف دی اسٹیٹ اسی دکھانی ہے, تو اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی اس بات کے اوپر بھی قوم کے ساتھ ذرا صلاح مشورہ ہو جانا چاہیے یا اعتراف ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کریک ڈاؤن سے پہلے ہم نے گزشتہ 1-2 سال میں دیکھا ہے کہ پنجاب بھر میں بار بار احمدیوں کے گھروں کے اوپر جو جتھوں کے حملے ہوئے, ان کی عبادت گاہوں کو جس طرح سے مسمار کیا جاتا رہا, ان کے وہ قبروں کے کتبے توڑے گئے, ایک خاتون کی تدفین نہیں ہونے دی گئی, جو وہ سب کچھ ہوتا رہا. تو اس میں تو ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے اہلکار ہمیں ان فوٹیج میں دکھائی دیتے رہے ہیں نا. تو اب میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں کہ اب وہ فیصلہ ہو گیا کہ ہن اسی نہیں یہ وچ ساڈی فورس سہولت کاری نہیں کرے گی. نہیں دیکھیں, بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کنفیوز نہیں ہیں,
بلکہ آپ ایک سوال پوچھ رہی ہیں اور سوال کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف اس لیے کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا کہ انہوں نے سرگودا میں یا کہیں اور نذیر مسیح کی بات کر رہے ہیں یا کہیں اور اس سوچ نے کس طرح سے مشال خان کو کھا لیا، ٹھیک ہے نا. تو شمع شہزاد نہیں ابھی جب یہ حکومت آئی نا اس کے بعد سرگودا کا انسیڈنٹ ہوا اور ایک بھرے مجمع میں کہا بھی گیا کہ کیا ہوا، ایک چوڑا ہی تو مرا، یہ کہا گیا. ٹھیک ہے، تو میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب حکومت بالکل خاموش تھی. تو یہ اپنی اپنی پریورٹیز کی بات ہے اور اس میں آپ پنجاب حکومت کو بار بار مت لے کر کے آئیں سامنے. ریاست میں تو کہہ رہی ہوں نا، نہیں ریاست کی بات نہیں ہے نا. تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ وہ فورن پالیسی ہو یا پاکستان کی داخلی پالیسیز ہوں، تو وہ جو کچھ بھی ایک ہائیبرڈ نظام کے اندر، یہ تو خود جو ہے نا آپ کے سیاستدان یہ کہتے ہیں اس ہائیبرڈ ماڈل کے اندر جو، تو اس لیے آپ یہ بات مت کریں. مجھے صرف اتنا کہنے دیں کہ اس کریک ڈاؤن کے لیے، اس فیصلے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہم کریک ڈاؤن کسی پولیٹیکل پارٹی جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اگینسٹ نہیں کر رہے. پارٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی ہے نا، جب بنایا تھا اس کو تو اس وقت پولیٹیکل پارٹی تھی، اب وہ نہیں رہے تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اب وہ نہیں رہے، اب وہی طاہر القادری کا شہرہ آفاق جملہ یہ ایکس ہو گئے ہیں. نہیں، اب مجھے بات پوری کرنے دیں. یہ کہیں کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. سماج میں بڑھتے ہوئے پرتشدد جو رویے ہیں، جو سوچ ہے اس کو ہم یہ کریں گے، ہمارے یہ سٹیپس ہوں گے، ہم وہ ایک نیشنل ایکشن پلان تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں، اس کو ریویو کریں، اس کو پھر ریوزٹ کریں. اور آپ بھول رہے ہیں اس کے اوپر ریویو کیا گیا تھا، اس کے اندر مزید اس کو نکھارا گیا تھا، اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. اس وقت ہوگا نا کہ جب اس طرح کی فورسز بن رہی ہوتی ہیں. 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو کانفیڈنس دلایا گیا پچھلے 10 سالوں میں کہ آپ کچھ بھی کریں گے، آپ کو کوئی، تو جن لوگوں نے کانفیڈنس جن لوگوں نے کانفیڈنس ان کو دلایا تھا، اس وقت وہ تو جیلوں میں نہیں ہیں. جیلوں میں تو عام کارکن ہے، ان کا لیڈر ہے عمران خان. تو کورٹ مارشل ہو رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، ایک دو کو چھوڑ کے میں یہ کہوں گا. نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا، صرف میں اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کی یا جنرل فیض کے گروپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پورا ایک سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پورا ایک بزنس ماڈل. پیسے ہزار روپیہ تو چاہیے ہوتا ہے. نہیں، ہزار ویسے مہنگائی ہوگی یا 5,000. تو یہ بات کر کے اگر آپ آئیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ ملیں گے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک بہت مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوتا ہے جب آپ ایسی اپروچ کے خلاف ریاستی سطح کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک مذہبی اینگل شامل ہو. تو اور جس کو آپ نے کبھی زندگی میں خود بھی پروموٹ کیا ہو بہت زیادہ. نون لیگ نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، پیپلز پارٹی تو ابھی بھی کرتی ہے. فیض آباد دھرنے میں نے شاہ محمود قریشی کو یاد کر لیا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے، ختم نبوت شک کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اسپوکس پرسن سے شہلا رضا جیسے لوگ، یہ لوگ بول ٹی وی پر بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ ظلم ہو گیا ہے، یہ توہین ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا فار رائٹ ونگ ہے نا پارٹی کے اندر، وہ ڈومینیٹ کر چکا ہے پوری پارٹی کو، اور وہ اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں. قادر پٹیل صاحب یا لیتے ہیں اس بات کا کریڈٹ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تو آپ کے پاس اتنے کڑے فیصلے کرنے کے لیے نا آپ کے پاس اتنی عوامی سپورٹ ہونی چاہیے. تو عوامی سپورٹ تو اتنی نہیں ہے جتنی پریٹینڈ کیا جا رہا ہے. ہاں، اگر آپ کسی کے کہنے پہ کر ہی رہے ہیں یہ کاروائی، تو میں آخری بات کر رہا ہوں، بس گفتگو زیادہ جو ہے نا وہ بحث کہیں ہمارے اپنے خلاف ہی نہ چلی جائے. نہیں، میری تو ابھی کچھ پوائنٹس رہتے ہیں. کچھ پوائنٹ سے پہلے اچھا میں اپنا آخری پوائنٹ بتا دوں. یہ ایک پیٹرن ہے کہ کبھی آپ ہیرو ہوتے ہیں ان کی نظروں میں. نہیں، آپ کو ہیرو بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے نا. یہ تھے ہیرو. دیکھیں، ایک اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پریشر گروپ تھا. وہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن یہ آپ پیٹرن دیکھیں، پھر 9 مئی اور پھر یہ اکتوبر 2025 کے جو، تو میرا خیال ہے کہ اگر جب یہ آپ 9 مئی کے بعد 26 نومبر بھول جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو جب یہ سیٹ اپ ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا. آپ تو پولیٹیکل نمائندے ہیں نا، آپ تو عوام میں جائیں گے نا، اور جب آپ جائیں گے عوام میں تو آپ کو ہر اس عمل کا بھی جواب دینا پڑے گا جو آپ نے خود کیا، اور ہر اس عمل کا بھی جواب دینا پڑے گا جو آپ نے کسی کے کہنے پہ کیا. دیکھیں، ایک ایسا آؤٹ فٹ، ایک ایسا گروہ
جس کے 1700 لوگ ایک وفاقی وزیر کو، جس کے 1700 لوگ ایک وزیر مملکت کو دھمکی آمیز میسیجز کریں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کو حقوق دو. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ان کو حقوق دو جو یہاں پر. آپ کے پوائنٹس پورے ہو گئے، آخری بات کر لیں. آپ کا کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا؟ ڈپینڈز کہ آپ کا کوئی سوال تو نہیں رہ گیا. نہیں، میرا سوال نہیں، میری تو ایک مشورہ رہ گیا ہے. ہاں جی بتائیے. آخر میں آخری جملہ ہے اور وہ نہیں یہ تو ہے. آپ نے تو آپ کے جو آخری جملہ اور سوال یا مشورہ جو بھی آپ دیں گے، اس میں آپ نے ان ٹک ٹاکرز اور ان سوشل میڈیا ویڈیوز کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا جو ہنجو بہا رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا ایک پیٹرن رہا ہے. نکلو اینڈ میں ہوتا ہے نکلو. ہاں، اینڈ میں ہوتا ہے نکلو. نہیں، یہ وہ سعودیہ اور گلف سے ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں. کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور انریسٹ کی اس کے اندر ہمارے کچھ سو کالڈ صحافی جنہاں دی کدی کوئی خبر سچی نہیں ہوئی، جڑے ہمیشہ فیک نیوز دے پروموٹر بندے ہیں، سہولت کار بندے، وہ تو یہ ٹویٹ کرتے رہے، فیس بک پر پوسٹ لگاتے رہے، یا دوسروں کی پوسٹ کو جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سہولت کاری کر. وہ تو کہہ رہے تھے کہ 3 گولیاں لگی ہیں، حالت خطرناک ہے. کئیوں نے تو کہہ دیا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں یہ دونوں بھائی. کتنے ہے؟ سانو بھی تو دکھاؤ. مطلب کوئی شرم حیا نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو افغانستان میں جا کے فٹ بال کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمام حالات نارمل ہیں. نہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بتا رہے تھے کہ وہ آنے والے اب سدھر گئے ہیں. بس ٹھیک ہے، یہ بات ہے ساری. اب مجھے آخری بات کرنا جی. بہت لمبی گفتگو ہو گئی. لیٹس جسٹ کنکلوڈ. مڈاں دے بگڑے ہوئے سدھے نہیں ہوندے. اچھا، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بات چیت کا راستہ ہر وقت کھلا رہنا چاہیے. اور آخری بات، کاشف صاحب مجھے آخری بات تو کرنے دینا. آپ تو پھر دہشت گردوں سے کیا، یہ تو آپ عمران خان والی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات کرنے والا تھا. آپ نے بوجھ لیا. میں مذاق نہیں کر رہا تھا. عمران خان صاحب نے کہا ہے آپ ان کو پیرول پہ آزاد کریں تو وہ آزاد ہوتا ہے پیرول پہ بندہ، مطلب رہا کریں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہاتھ، وہ ہاتھ جو کہ ٹویٹ کرنے کے لیے آزاد رہتے ہیں لیکن مذاکرات کے لیے بندھے ہوئے ہیں. اپنے سپورٹرز کے ساتھ دل کا معاملہ ہے. وہ دل میں کچھ سوچ لیں سپورٹرز تک پہنچ جاتا ہے. عشق عمران کو نہیں بھولیں گے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں. اچھا، تو اگر آپ ان کو پیرول پہ آنے دیں باہر تو وہ نہ صرف افغانستان والا مسئلہ حل کر دیں گے بلکہ یہ جو اندرونی معاملات چل رہے ہیں ہفتہ ڈیڑھ دیں وہ ٹھیک کر دیں گے. ان کے بغیر غزہ کا مسئلہ بہتر انداز میں آگے بڑھ گیا ہے یا نہیں؟ تو باقی جڑی رہی مذاکرات دی گل تے وہ جا کے پھر انہاں دے نال جفیاں پالن گے، انہاں دے نال کہیں گے آؤ مل کر الیکشن لڑ لیتے ہیں. اور جو جہاں پر آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو اپنے دور میں یہ وہی بندہ ہے جنہوں نے 10,000 وہاں سے لا کر اپنے صوبے میں آباد کیے تھے. یہ مذاکرات کا لیول تھا. یا جو یہ مدرسہ حقانیہ کو جس طرح سے فنڈز دیے گئے اور یہ سب کچھ، تو یہ ان کے مذاکرات کا لیول ہوگا. جو وہ جنہوں نے یہ کہا تھا، ان کی بات ریکارڈ پر ہے کہ پاکستان میں عورت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی افغان عورت ہے، اور وہ ریزسٹ کرے گی اور وہ اپنے حقوق لے لے گی. 2 سال سے عمران خان قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں. صحبتیں ہائے ہو جی صحبتاں، دیسی ککڑاں دیاں صحبتاں، شیعہ سیڈز دیاں صحبتاں. اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے جب رائٹسٹ لیڈر جیل میں گئے، جب وہ باہر نکلے تو تھوڑے سے وہ سینٹر رائٹ، تھوڑے سے لبرل، فار رائٹ کے ہیں یا رائٹسٹ ہیں. ویسے اپنی زندگی کے لیے وہ لبرل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لبرل کا اصل معنی تو اس طرح سے لیا بھی نہیں جاتا. بہت یعنی آپ ان کو نہیں پیرول پہ چھوڑ رہے ابھی فی الحال؟ میرے اختیار میں ہے کاشف صاحب، میرے اختیار میں ہو تو خدا جانے کہ میں کیا ہی کر. ہمارے اختیار میں ہو تو ہم یہ گفتگو یہیں پہ تمام کر دیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے.